جو بہت نیک، بہت دیندار، بہت ہی کیا ہے، نیک عورت، بہت ہی پاک دامن عورت، ساری زندگی، ساری جوانی شوہر کی فرما برداری میں، شوہر کی اطاعت میں اور اللہ کی عبادت میں ساری جوانی گزر گئی، اور دل میں ایک حسرت تھی. یہ حسرت کیا تھی، یہ تمنا کیا تھی کہ مجھے میرے آقا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو ہے مجھے جو ہے زیارت ہو جائے. یہ تمنا تھی اس عورت کی، خواب میں زیارت. ہماری بھی تمنا ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے بھی خواب میں ہے کہ نہیں؟ ہر ایک امتی کی یہ خواہش، یہ ارمان ہے کہ تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام خواب میں زیارت ہو حضور کی. ہر ایک مسلمان کی تمنا، ہر ایک امت کی جو ہے تمنا ہے. تو وہ عورت کی بھی تمنا تھی. ایک مرتبہ اپنے شوہر، اپنے خاوند سے کہا کہ سنو، میری خواہش یہ ہے، میری ارمان یہ ہے کہ مجھے میرے حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے، میری تمنا ہے. اب شوہر کیا بولے؟ اب شوہر کیا بولنا بیوی کو؟ اچھا ایسا کرو، میں ایک عمل بتا دوں. کیا بتا دوں؟ میں ایک عمل، ایک ایسا کام بتا دوں، وہ کرو. اگر وہ آپ کرو گے تو حضور علیہ السلام کی زیارت آپ کو خواب میں نصیب ہو جائے. اب بیوی تھی، شوہر سے بولی کہ اچھا بولو، جلدی بولو، کیا عمل، جلدی بولو. اچھا ایسا کرو کہ آپ ایک کام کرو، دلہن کی طرح بن سور کر بیٹھ جاؤ. کیا بولے؟ دلہن کی طرح سجو اور دلہن کی طرح بن سور کے بیٹھ جاؤ. اب شوہر کا حکم تھا، فرما بردار تھی، تو شوہر کا حکم آپ نے مانا. تو اس عورت کیا کرے؟ اچھے طریقے سے غسل کرے، دلہن کے جیسے کپڑے پہن کر جو سج سور کے جو ہے دلہن کی طرح سج کے بیٹھ گئے. اب جب بیوی دلہن کی طرح سج کے بیٹھ گئے، ابھی لوگ کیا کرے؟ شوہر سالے کے گھر کو گئے. کہاں گئے؟ سالے کے گھر کو جلدی گئے. جا کو بولے دیکھو تمہاری بہن ساری زندگی میرے ساتھ گزارے، 70-80 سال آپ کی بہن کی عمر ہو گئی، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، آنکھیں کی کمزوری کم ہو گئی. اب تمہاری بھان کیا کرے؟ نوجوان لڑکی بن کو آرس کے کپڑے پہن لے کو بیٹھ کو ہی کر کو جا کو سالے کو لگا دے رہے ہو. سالے کو جا کو بول رہے. اب سالے کو غصہ آگا، کیا کرے؟ اٹھ کو آئے، وہ گھر سے آئے، آپ کو دیکھا تو بہن کیا بیٹھی ہوئی ہے، دلہن کی طرح سچ کے بیٹھی ہوئی ہے. اب بھائی کیا بولے؟ کہنے لگے کہ اے میری بہن، آپ کی عمر 70-80 سال ہو گئی ہے، آنکھیں کمزور ہو گئی ہے، کمر جھک گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، اور جو ہے آپ دلہن کی طرح، ایک نوجوان لڑکی کی طرح سچ کی آپ بیٹھی ہوئی ہو. بھائی نے جو ہے ڈانٹ لگائی، بھائی نے بہن کو ڈانٹا. اب جب بھائی کی بات سنی تو دل ٹوٹ گیا اور رونا شروع کر دیا. روتے روتے وہ جو بہن جو تھی، روتے روتے اسی بچھانے پہ سو گئی. روتے روتے جب سو گئی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب روتے روتے سو گئی تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، خواب میں آپ کو زیارت ہو گئی، خواب میں زیارت ہو گئی حضور کی. اب صبح ہوئی، جب صبح ہوئی تو اب شوہر سے کہنے لگی، اجی سنو، مجھے رات میں حضور علیہ السلام کی زیارت خواب میں ہو گئی. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، میری ارمان، میری آرزو تمنا تھی جو اللہ نے پوری کر دی. ماشاءاللہ مجھے اللہ نے میری آرزو پوری کر دی. تو شوہر کہنے لگے ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے. اچھا سنو، آپ کیا کہ عمل بولے تھے، وہ عمل نہیں بولے نا، وہ عمل کیا بولو گے؟ آپ عمل جو بولے تھے، یہ کام جو بولے تھے، یہ عمل آپ بولے تو زیارت ہوتی کر تو بولے تھے نا، وہ بولش دینا. تو میرا بھائی شوہر کیا کہنے لگے؟ ارے بھائی یہی تو عمل تھا میرا، میں نے آپ کو کہا کہ دلہن کی طرح سچ کے بیٹھ جاؤ. پھر میں آپ کے بھائی کے پاس گیا، بھائی کو بلا کے لایا، بھائی نے آپ کو ڈانٹا، آپ کا دل ٹوٹا،
آپ روتے روتے سو گئی تو آپ کو پیارے آقا کی زیارت ہو گئی، تو یہی تو میرا عمل تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو عزیز ساتھیو، دیکھو بھئی اللہ کی کیا ہے بڑی شان ہے، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول گزرے ہیں، وہ صحابی خود فرماتے ہیں مجھے ساری زندگی ہر رات میں مجھے پیارے آقا حضور علیہ السلام کی زیارت مجھے خواب میں ہوتی تھی۔ میرے بھائی اور دوست، ایک حدیث، ایک بات ذہنوں میں رکھیں، شیطان ہر انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ شیطان جو ہے ہر انسان کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی شکل میں نعوذ باللہ قیامت تک شیطان جو ان کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اگر کسی نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے تو میرے بھائی ہم جو ہے 100% اس کی بات مان لینی چاہیے کہ یہ صحیح کہہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو عزیز ساتھیوں، دیکھو ہمارے جو معاملات جو ہیں ہم اللہ کے سپرد کریں، اللہ کے حوالے کریں۔ آج کیا ہے، ہم لوگ مایوس ہو کو بیٹھ جاتے، دیکھیں بھئی آج ہم لوگ کیا ہوتی، مایوس ہو کو بیٹھ جاتے۔ ایک کام چل رہا، کام چلتے چلتے ایک دم کام رک گا، جیسے ہی کام رک گا کیا کرتے، مایوس ہو کو بیٹھ جاتے۔ میرے بھائی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی ذات کیا ہے، بڑی نرالی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کون ہے؟ اللہ کی ذات بڑی نرالی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں بھائی۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ بڑی نرالی ذات۔ حضرت زید بن اسلم وہ اپنے والد سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر چند لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے، ان سے مخاطب ہو رہی، کچھ بات چیت چل رہی، تو دیکھا کہ ایک شخص، ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا۔ ایک شخص جو ہے اپنے بچے کو لے کر آیا، اور وہ دونوں کیسے تھے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب وہ باپ بیٹے کو دیکھا، دیکھ کر کیا کہنے لگے، میں نے نہیں دیکھا کسی کوے کو، کیا بولے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میں نے نہیں دیکھا کسی کوے کو جو زیادہ مشابہ ہو اس کوے سے، یعنی وہ باپ بیٹا بالکل کوے سے زیادہ کالے تھے، وہ دو جن کوا ہے کہ کوے سے زیادہ، دونوں بالکل کوے سے زیادہ کالے تھے باپ بیٹا۔ اب یہ بات جب کہی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، جب یہ بات کہی تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، یہ جو میرا بیٹا جو ہے، یہ جو میرے ساتھ جو بچہ جو ہے، یہ بچہ وہ ہے جس کی ماں مر چکی ہے، اس کے بعد یہ بچہ مجھے ملا۔ اب جیسے ہی یہ بات یہ آدمی کہنے لگا تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدھا بیٹھ گئے، بیٹھ کر کہنے لگے کہ مجھے پورا واقعہ بچے کا سناؤ، مجھے پورا مکمل واقعہ سناؤ۔ تو میرے بھائی یہ آدمی واقعہ اپنا بیان کرنے لگے کہ میں اللہ کے راستے میں گیا، جب میں اللہ کے راستے میں نکلا تو میری بیوی حمل سے تھی، میں کہنے لگا میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، اللہ رب العالمین آپ کے حمل میں، آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے، میں نے اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ کئی سال گزر گزرنے کے بعد پھر وہ جب شخص تشریف لائے اپنا واقعہ بیان کر، جب میں اپنے گھر کو آیا تو گھر جو ہے قفل پڑا ہوا تھا، گھر بند تھا۔ لوگوں سے میں نے پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، کئی مہینے گزر گئے، آپ کی بیوی کا انتقال ہوگا۔ اس کے بعد ان کے بھائی جو چاچا صاحب جو بھائی تھے، جو چاچا کے بیٹے وغیرہ جو بھی تھے، وہ آئے، انہیں کہا کہ میری بیوی کی خبر کے پاس مجھے لے کے چلو۔ جب وہ لے کر گئے تو یہ شخص بھی گیا، جا کر زار و خطار جو ہے بیوی کی خبر کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگا، زار و خطار رونے لگا۔
زار و خطا روتا رہا روتا رہا روتا رہا روتا رہا، رات ہو گئی۔ تو اب بھائیوں نے کہا چلو ہم چلنا چاہیے۔ تو میرے بھائی جب وہاں سے نکلے، علماء نے کتابوں میں واقعہ لکھا کہ چند قدم ہی دور چلے تھے، چند قدم ہی دور چلے تھے تو دیکھا کہ جو ہے قبرستان میں یہ قبر کے پاس جو ہے ایک آگ دہک رہی ہے، آگ، بالکل آگ دہک رہی ہے۔ اب یہ جو شوہر جو تھا اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اب یہ جو چاچا کے جو بیٹے جو تھے، بھائی جو تھے، کہنے لگے یہ جو قبر کے پاس جو آگ جو دہک رہی ہے یہ ہمارے بھابھی کی خبر ہے، آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی بیوی کی خبر ہے، جو ہر رات کو وہ خبر کے پاس جو ہے انگار دہکتی ہے، آگ دہکتی ہے۔ اب یہ کہنے لگے نہیں اب جانا چاہیے وہاں پر۔ پھر قبرستان کے اندر آئے۔ اب یہ جو چاچا کے جو بیٹے تھے نہیں وہاں کھڑ گئے، تو جابا ہمیں آتے نہیں، وہ کھڑ گئے، پورے دن ڈر گئے نا۔ اب قبرستان میں خبر کے پاس آگ دہک رہی تو ڈر لگتا کہ نہیں؟ تو جتنے بھی جو ان کے بھائی جو تھے، دوستان جو تھے، پوری یہاں کھڑ گئے، انہوں چلے گئے۔ اب سامنے گئے تو میرے بھائی انہوں نے اپنے واقعے کو بیان کیا، میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے خبر کے پاس خبر جو ہے کھلی ہوئی ہے اور میری بیوی خبر میں بیٹھی ہوئی ہے اور بچہ جو ہے وہاں پہ ارد گرد کھیل رہا ہے۔ میری بیوی خبر میں بیٹھی ہوئی ہے اور بچہ کیا کھیل رہا ہے، اور مجھے غیب سے ایک آواز آئی، یہ غیب سے ایک آواز آئی، وہ آواز یہ تھی کہ اے انسان، تو نے اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد، تو نے بچے کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، یہ بچے کو فوراً اٹھا لے۔ یہ غیب سے آواز آئی۔ پھر وہ غیب میں آواز یہ تھی، اگر تو اپنی بیوی کو بھی اللہ کے حوالے اگر کرتا تو تیری بیوی بھی تجھے زندہ مل جاتی۔ تو جب اس نے یہ آواز سنی تو اس نے فوراً اندر خبر کے اندر ہاتھ ڈالا، بچے کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے بچے کو اٹھایا پھر جو ہے خبر جو ہے پوچھی گئی، جیسے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے اس شخص نے جو ہے مکمل پورے واقعے کو بیان کیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بالکل میں نے یہ واقعے کو میں نے سچ بیان کیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم جو بھی ہمارے معاملے ہیں، جو بھی ہمارے معاملات ہیں، ہم اللہ کے سپرد کریں، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ہمارا جو بھی معاملہ ہے ہم اللہ کے حوالے کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے کاموں کو جو انشاءاللہ بنائیں گے۔ دعا